اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ان نمازیوں کے لیے افسوس ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ علامہ اقبال بھی اپنی اشعار میں کچھ ایسا ہی لکھتے ہیں، یہی صدا تھی اذان کی مگر نماز غلام کی تھی۔ اور اقبال نے اسی غفلت بری نماز پر ایک حیران کن نظم لکھ دی، غلاموں کی نماز۔ کیا ہے غلاموں کی نماز؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، میرا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ نماز لمبی کروں، لیکن کسی بچے کی رونے کی آواز سن کر نماز کو مختصر کر دیتا ہوں کہ مجھے اس کی ماں کو تکلیف دینا برا معلوم ہوتا ہے۔ دین الہی ہمیں ایسی نماز نہیں سکھاتا جو انسان ظلم سے آنکھیں موند کر پڑے، لیکن افسوس ہے کہ آج کا مسلمان نماز کربلا بھول گیا، جہاں پر آدھے لوگ ظلم سے لڑ رہے تھے اور آدھے نماز پڑھ رہے تھے۔ ہم نے تو یہ یاد کر لیا کہ نماز میں کتنی رکعتیں ہیں، کتنے سجود ہیں، لیکن ہم سب یہی یاد کر کے اطمینان کی نیند سو گئے۔ کیا اس بے خبری سے نماز پڑھنے کو عبادت کہتے ہیں؟ نماز کا کام تھا کہ ہم اس سے اپنے اندر اپنی خامیوں کو دیکھیں، اپنے غرور کو گرا سکیں، اپنے آپ کو غیرت مند بنا سکیں۔ ایک مرتبہ ایک ترک کے مسافر نے اقبال سے سوال کیا کہ تمہاری امام کے سجدے اتنے طویل کیوں ہیں؟ کیا اسے معلوم نہیں کہ یہ ایک غلام ہے؟ کیا تب بھی میرے سجدے طویل ہوں گے جب میرے بھائی کی روٹی چھن رہی ہوگی، جابر کا جبر ہوگا، ظالم کا ظلم ہوگا؟ اقبال نے اس سوال کے جواب میں پوری نظم لکھ ڈالی۔ کہا مجاہد ترک نے مجھ سے بعد نماز، طویل سجدے ہیں کیوں اس قدر تمہارے امام؟ وہ سادہ مرد مجاہد، وہ مومن آزاد، خبر نہ تھی اسے کیا چیز ہے نماز غلام۔ اس آزاد مجاہد کو کیا خبر کہ غلاموں کی نماز کیا؟ جب ایک بندہ اپنی ذمہ داریوں سے چھپ کر سجدوں میں گر پڑتا ہے۔ ہمیں چاہیے تھا کہ نماز پڑھ کر ہم اپنی باقی ذمہ داریاں پوری کریں، لیکن ہم نماز پڑھنے کو ہی احسان سمجھ بیٹھے۔ ہزار کام ہے مردان حر کو دنیا میں، انہی کے ذوق عمل سے ہے امتوں کے نظام۔ مردان حر یعنی یہی آزاد لوگ، ان آزاد لوگوں کو ہزار کام ہے دنیا میں۔ کہیں کوئی کسی کا حق نہ مار لے، کہیں کوئی بھوکا نہ سوئے، کہیں کسی کی عزت پہ ہاتھ نہ اٹھے۔ طویل سجدے کرنے کی فرصت کہاں انہیں؟ یہ تو اس جوش میں نماز پڑھتے ہیں کہ نماز کے ختم ہوتے ہی وہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں۔ بدن غلام کا سوز عمل سے ہے محروم، کی ہے مرور غلاموں کے روز شب پہ آرام۔ ان لوگوں کی روح مردہ ہو چکی ہے، اس میں اب وہ چنگاری نہیں بجی دنیا بدلنے کی، صرف سجدہ دینا سیکھ لیا ہے۔ خدا کے حکم کو زمین پہ لانا تھا، یہ ہم سب بھول چکے ہیں۔ نماز سجدہ اسی کو فرض مان بیٹھے ہیں۔ طویل سجدہ اگر ہے تو کیا تعجب ہے، ورائے سجدہ غریبوں کو اور کیا ہے کام۔ اب اس شعر میں اقبال جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ طویل سجدے ہونے کا تعجب کیوں ہے؟ آخر ایک غلام کو نماز کے علاوہ فرض لگتا بھی کیا ہے؟ ان کی روح میں اب وہ طاقت نہیں بچی کہ آواز اٹھا سکیں۔ اس طویل سجدے کا فائدہ کیا جب اسی شہر میں تمہارے لوگوں کا قتل ہو رہا ہو؟ خدا نصیب کرے ہند کے اماموں کو وہ سجدہ جس میں ہے ملت کی زندگی کا پیام۔ اسلام کا نام ریزسٹنس ہے۔ اسلام ہمیں ڈر سے چپ چاپ سجدے کرنے کو نہیں کہتا، یہ ہمیں جسٹس لانا سکھاتا ہے، آرڈر لانا سکھاتا ہے۔ اگر ہمارے سامنے ظلم ہو رہا ہو تو آواز اٹھانا سکھاتا ہے۔ لیکن افسوس ہم نے نماز کو ایک ہیبیچول ریچول کے علاوہ اور کچھ نہیں سمجھا ہے۔ 5 وقت پڑھنی ہے اور ہمارا کام ختم، ہماری ذمہ داریاں ختم۔ اقبال فرماتے ہیں ہے تیری نماز میں ابھی وہ سجود جو قبول کر لے خدا، مگر تجھے دیکھ کر لگے کہ تو جھکتا ہے عادت کے لیے۔ نماز ہمیں صفائی سکھاتی ہے، تو کیا ہماری گلیاں، ہماری سڑکیں صاف ہو گئی یا ہمارا فرض کام صرف وضو کا تھا؟ اگر آپ کو جاننا ہے کہ ہم غلام بن کر رہ گئے ہیں یا نہیں تو پوچھئے خود سے کہ نماز تو ہم نے پڑھ لی، لیکن کیا اس کے اثر ہم میں دکھتے ہیں؟ ہم نے نماز میں خدا سے بات تو کر لی، لیکن کیا ہم میں آپس میں بات کرنے کے آداب ہیں؟ نماز میں ہم نے ڈسپلن تو لا لیا، لیکن کیا ہماری اصل زندگی میں وہ ڈسپلن ہے؟ ہم نے نماز کی جگہ کو تو صاف کر لیا، لیکن کیا ہم نے اپنے گھر بار، اپنے ندی نالوں، سڑکوں کو صاف کیا؟